عید مبارک. ٹی وی ٹوڈے پاکستان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. ناظرین میں سومی خان اور میرے ساتھ ہے اویس ملک. عید مبارک. جی عید مبارک سومی خان. ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کو عید مبارک. عید کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ عید کے پہلے دن ہم آپ لوگوں کے درمیان موجود. پورے ملک میں بین الاقوامی طور پہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, ہم نے چاہا کچھ عید کی خوشیاں بکھیریں, اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ میوزک بھی ہوگا, ہمارے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی, اور ہمارے ساتھ خوبصورت چہرے بھی موجود ہیں. تو اب ان چہروں کا کچھ تعارف ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں M&D سروس کے چیف ایگزیکٹو ماجد رشید صاحب. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور کام ان کے نمایاں ہوتے ہیں, اسپیشلی لاک ڈاؤن کے صورت میں. سومی, اب میں چاہوں گا ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ کا تعارف آپ کرائیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ ہے شان خان, اور ہمارے بہت اچھے سنگر ہیں. اور شان خان کے پشاور سائڈ اسلام آباد پاکستان میں جتنے بھی خوبصورت آج کل کے شان خان کا ایک سانگ ہے جو بہت ہی زیادہ ہٹ ہے, لیکن وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی, ابھی میں نہیں بتا سکتی آپ کو. شان, آپ کیسے ہیں؟ آج کے دن آپ نے عید میں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا ہے, پہلے مجھے یہ بتائیے آپ. فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ٹوڈے ٹی وی کے, اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی ٹرانسمیشنز بہت کلیئر اینڈ بڑی کرسپی قسم کی پکچرز آتی ہیں آپ لوگوں کی. بہت بہت مبارک ہو, بڑا ڈیجیٹل اور اچھا چینل ہے آپ لوگوں کا. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے دعوت دی مجھے عید کے موقع پر. اور عید بس گھر میں ہوتی ہے, نارملی بھی میں گھر والوں کے ساتھ ہی مناتا ہوں, بٹ اس بار تو لاک ڈاؤن ہے, تو اللہ نے ایک ایسا رحم کر دیا یو کین سے کہ آپ کو گھر والوں کے ساتھ اور ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا. یہ ایک صبر کا وقت ہے, ہمیں صبر کرنا چاہیے. جی بالکل. شان, یہ جو آج کل کیونکہ ہمارے پاکستان میں پہلی عید ہے, کیونکہ ہم نے پہلی عید ہم نے گھر پہ ہی گزر, کیونکہ ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے, لیکن ہم کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کال پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم عید وش کر سکتے ہیں. تو آپ کے گھر میں کیا آپ کی طرف یعنی مہمان وغیرہ آنا جانا ہے, یعنی آپ لوگوں نے بھی گھر پہ ہی عید کا دن گزارا ہے کیا آپ؟ بالکل سمی, آپ نے اچھی ایک بات بتائی, اور اس کا مطلب ان شارٹ میں یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ تو ہے, ٹھیک ہے, سوشلی تو آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں, بٹ ڈیجیٹل ڈسٹینسنگ تو نہیں ہے. آپ عید منائیں, آپ کال کریں, ویڈیو کال میں سب کو لیں, اور ڈیجیٹلی ہم آزاد ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جس میں آپ کا صبر آزماتا ہے, اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اس میں ہمیں کافی سیکھنے کو ملا, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اور ایک روٹین پہ آنا کہ آپ ٹائم پہ اٹھیں دن کو, اور رات سونے کے لیے ہی ہے. موسٹلی ہمارے میڈیا کے لوگ تو ایسے ہیں کہ رات کو زیادہ تر جاگتے رہتے ہیں, بیکاز بعد ان کی صبح ہوتی ہے. ہمارے اور مہمانوں کو بھی تعارف کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ ہے امرین خان, ہماری بہت اچھی ماڈل ہے اور بہت اچھی سنگر ہے, اسلام آباد کی بہت انہوں نے کافی اچھا ماڈلنگ اور اچھی سنگر ہے. ہم امرین خان, آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ, اور تمام ناظرین کو عید مبارک, عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اور سنا آپ سب کی عید کیسی جا رہی ہے؟ جی, عید بہت اچھی جا رہی ہے, اور ہم ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوشش کریں دیا جلائے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش علی خان صاحب, وہ CEO ہیں M&D سروس کے, بہت بڑا نام ہے اسلام آباد کا. سر السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تمام لوگوں کو عید مبارک M&D سروسز کی طرف سے. اور ہم شکر گزار ہیں اس ٹی وی ٹوڈے کے, جو انہوں نے ہمیں بلایا تو اس موقع سے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم آ سکیں اور تمام لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں. ٹھیک ہے جی ماجد صاحب, اب آپ بتائیں سر, کوئی تعارف ہو جائے, کہاں سے چلا سفر, کہاں پہنچے, فیڈرل کیپٹل پہنچے, کیا ہوا, کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں. رمضان کیسا گزارا آپ نے, تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ رمضان کے جو کچھ روزے آپ نے گزارے اس میں جو آپ کے, باقی مجھے تو پتہ ہے سوشل آپ کی ایکٹیویٹی, لیکن آپ کے منہ سے ہم سننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے السلام علیکم اور عید مبارک آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ہمارا عرصہ 20 سال سے جو ہے وہ رہائش یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہے. میرے جو والدین تھے وہ تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے, تو اس کو دیکھتے ہوئے پہلے میں نے تعلیم کے جو شعبے کو آگے بڑھایا, میں نے اپنا اسکول اور کالجز اور کچھ اس طرح کی چیزیں شروع کی.
جس میں پبلک ریلیشن اور جو سماجی کام ہے وہ انوالو ہے. یعنی کہ جہاں جہاں میں جاتا گیا, جہاں جہاں میں نوکری کرتا رہا اور جہاں جہاں پہ بھی میں نے کام کیا, وہ سماجی کام اور ریلیشنز اور ویلفیئر وہ ان چیزوں کا حصہ رہی. اور پھر میں یونائٹڈ نیشنز میں آ گیا ایک کافی ٹائم کے بعد, اور مجھے 20 سال اب یونائٹڈ نیشن میں بھی ہو گئے ہیں. تو تقریباً تمام پوسٹ کے اوپر, چاہے وہ فائنینس ہو, لاجسٹک ہو, پروکیورمنٹ ہو, میں کام کر چکا ہوں. اور اس کی تجربے کی روشنی میں اب ہم نے یہ جو کمپنی اوپن کی ہے, جو کمپنی ہم نے بنائی ہے, فرم رجسٹرڈ فرم ہے, دیٹ از M&D سروسز. آئی ایم CEO آف M&D سروسز اور ڈائریکٹر آپریشنز دانش علی خان میرے پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پہلے CEO بنا دیا تھا اور ہم ساتھ میں ہم پارٹنر ہیں. تو کسی طرح سے بھی کوئی بندہ بھی جو ہمارے ساتھ ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. ایکسپیرینس میں, تجربے میں, ہر چیز میں, تعلیم میں, ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف ہم. اور اس کے بعد ایسا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو لنک کیا. ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے چیزیں ٹائم, ویلیو, اس کے اندر ہم نے ایکسپیرینسز, ان کو ہم نے لنک کر دیا اس فرم کے ساتھ جو ہم اپنی جابس کے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. ہم نے یہ سوچا 20 سال پہلے کہ کیوں نہ سروسز کا بزنس کیا جائے. کنسیو کیا ایک آئیڈیا, کریم آ گیا, ادھر آ گیا, ہم تھوڑا اگر اپنی پڑھائیوں میں, اپنی ذمہ داریوں میں پڑے رہے, لیکن اب آ کر مارکیٹ کے کمپٹیشن میں آ چکے. اور ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اینالائز کیا اس چیز کو کہ اگر مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کو ایز دینا ہے, لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے. ہمارا 60% سے زیادہ جو طبقہ ہے وہ جاب کرتا ہے. زبردست زبردست. جی, ایک بڑا مشہور گانا چلا اور اس گانے میں کچھ خوبصورت چہرے بھی تھے, اور وہ چہرے کچھ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. اور میں چاہوں گا سومی, آپ جانتے ہو ایک مشہور سانگ ہوا, اس کے خوبصورت گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس میں ایک خوبصورت چہرہ بھی تھا. جی, آپ کو شاید وہ خوبصورت چہرہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, آپ ہیں, ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو میرا خیال ہے کچھ شان سے پوچھیں کہ ان کا بچپن کیسے گزرا. جی بالکل. اس فیلڈ میں وہ کیسے آئے. جی شان, آپ مجھے پہلے یہ بتائیے, آپ نے سانگ پہلے آپ نے جب اسٹارٹ لیا تھا, آپ کا پہلا سانگ کون سا تھا؟ فرسٹ سانگ مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پروفیشنلی وہ ریلیز نہیں ہوا تھا ایز سچ. ایک سانگ تھا وہ بے درد کیسی سزا دے گیا اپنا بنا کے دنا دے. سو بس وہ سانگ ایک ریہرسل کے طور پر, بٹ آفیشلی جو میں نے فرسٹ سانگ کیا تھا وہ تھا ایک پل. ایک پل بائی شان خان کے نام سے. یو کین سرچ می آن یوٹیوب. وہ ابھی تک آئے گا. 9 years بیک میں نے پہلا گانا کیا تھا جس میں ایک بہت ہی اچھی سٹار ہے, ہماری سیلیبریٹی ہیں, آج کل انڈسٹری میں بھی کام کر رہی ہیں, ماورا حسین. ان کو میں نے انٹروڈیوس کیا تھا فرسٹ ٹائم اس گانے میں. اس کے بعد پھر میری یہ فیلڈ چلی, اردو میں کام کیا. بینڈ پھر میرا ایک آیا, میرے ایک بینڈ جو میرا پہلے سے ہی تھا بٹ اس کو ری جوائن کیا میں نے الگ دا بینڈ کے نام سے. اسلام آباد کے جتنے بھی ماشاءاللہ اس وقت کے جو فینس تھے ہم لوگ کے, وہ ابھی بھی جو ہے نا ہمیں فالو کرتے ہیں, اور لوگ ابھی تک گلہ کرتے ہیں کہ کیوں الگ کو الگ کیوں کیا. میں نے کہا الگ کا نام ہی الگ تھا, اس نے ایک دن الگ شاید ہو جانا تھا. So I was the lead vocalist. 2-3 گانے وہاں سے میں نے ریلیز کیا, ایک آس اور دھوکے بازی. اور پھر جب مجھے فیم کی جو ٹو بی ویری آنیسٹ ایک موقع ملا جس کو کہتے ہیں اپنی آئیڈینٹی, وہ میں نے پشتو انڈسٹری میں جب میں نے انٹری کی. پہلا گانا تھا نو بارڈرز. فرسٹ ٹائم میرے خیال میں پورے ایشیا میں کیا, پورے پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پشتو کے اندر ریپ انٹروڈیوس کیا. دیسی ریپ تو آپ نے سنا ہوگا, بوہیمیا اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, پر پشتو میں مطلب دیسی کے اندر پشتو ریپ فرسٹ ٹائم دنیا میں ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا. نو بارڈرز کے نام سے وہ گانا. اس میں نے صرف ایک کورس پارٹ کیا تھا, گانے کا پارٹ. اس کے بعد فینس نے مجھے کہا کہ آپ کو انٹری کرنی چاہیے پراپرلی انڈسٹری میں, ایک سولو گانا بنائے پشتو کا کہ آپ کی آواز سن سکے. تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ جانان گانا میں نے کیا. جانان بادشاہ خان. تو حالانکہ ان دنوں جانان حدیقہ کیانی کا بڑا ہٹ تھا, تو وہی کمپٹیشن بہت ہارڈ تھا, بٹ یہ کہ جانان آیا تو اللہ نے بہت عزت دی اس گانے سے. ایک پہچان آج تک بنی ہے کہ ایک نام میرا ریکگنائز ہو گیا, جانان بائی شان خان, جانان والا شان ہے. سو یو نو
उसके बाद फिर प्रॉपर स्टार्ट। शान, आपका एक सॉन्ग है वो मैं बहुत सुनती हूँ, पश्तो में है, उस्ताद इश्क बरानुना, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से सुनती हूँ उस्ताद इश्क बरानुना। बिल्कुल, ये गाना जो है काफी फेम हुआ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार मैंने जब कदम रखा, बैकग्राउंड लाइक एज एन OST मैंने पहली बार किसी मूवी के लिए, वो भी रिक्वेस्ट पे, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि चेंज लाना चाहते हैं हम पश्तो इंडस्ट्री में, अब फास्ट गाने से थोड़ा चेंज होके थोड़ा ये इस तरह का गाना बनाना चाह रहे हैं कि वो पता ही ना चले कि उर्दू सॉन्ग है या पश्तो, और बताना है दुनिया को कि म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज, म्यूजिक है, दुनिया के हर जगह पे सुना जा सकता है। सो वो एक मूवी के लिए मैंने किया था जिसमें काफ़ी फेम मिला था। जी अमरीन, आपने मॉडलिंग कब से स्टार्ट की है, कितना अर्सा आपको हुआ है, और सिंगिंग की तरफ से आप अचानक कैसे आपने सोचा और सिंगिंग आपने स्टार्ट की है? पहले हमें मॉडलिंग की तरफ हम जाते हैं क्योंकि आपने स्टार्ट इस्लामाबाद से ही लिया था, यहाँ से आपने स्टार्ट किया या आप कहीं कराची, लाहौर, कहीं बाहर भी आपने मॉडलिंग की है? मैंने पिछले 2 साल से एज अ मॉडल आई थी इस फील्ड में और अभी तक काम कर रही हूँ, साथ साथ मॉडलिंग भी हो रही है और फिर मैंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर ली साथ, और फिर मैंने कहा नहीं सिंगिंग भी होनी चाहिए और फिर उसमें स्टार्ट लिया, इस्लामाबाद से ही स्टार्ट लिया था मैंने, और फिर इसी तरह करते करते फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में मैंने बहुत अच्छे शूट्स किए, बहुत अच्छा काम किया। तो ज़ाती तौर पे आपको मॉडलिंग अच्छी लगती है या सिंगिंग? सिंगिंग आपको सिंगिंग यानी ज्यादा शौक है, लेकिन मॉडलिंग आपको ये 2 साल हो गए, आपने इस्लामाबाद से ही स्टार्ट किया है। ठीक, जबरदस्त। जी, दानिश अली खान साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन सर्विस, जिस तरह हमारे वाजिद साहब ने बताया, सर कोई अपना बैकग्राउंड बताइएगा, फील्ड का थोड़ा बताइएगा, बचपन कैसा गुजरा, कुछ उसके मुतालिक बताएं हमारे नाजरीन को। डॉक्टर साहब, बचपन तो इंतहाई है कि सिंपल, क्योंकि शुरू से बहुत खामोश था मैं, कम बोलता था, मेरे भाई बहन जो छोटे हैं वो बहुत शरारती थे, तो बाकी स्कूलिंग वगैरह इधर से ही वाकंड से और मरी से हुई है। स्कूलिंग के बाद जो एजुकेशन बेसिकली है वो तो कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन की थी मैंने, सोसाइटी साइंस। उसके बाद जॉब करता था तकरीबन 7 से 8 साल एक अच्छे बड़े इदारे से मुंसलिक रहा। तो उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि वी हैव टू स्टार्ट अवर ओन। तो उसमें यह कि माजिद भाई का प्लान था कि इसके अंदर के एक ऐसी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाए कि जो लोगों को अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सके और प्रोडक्ट दे सके, जिसमें हमारा हम बेसिकली एक चीज़ ऐड करते रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का भी हमारा है, तो इस तरफ आ गए बस। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, MND सर्विस इस्लामाबाद का वो नाम है जिसने ऑफिस स्टैब्लिश किया और साथ ही कोरोना का लॉकडाउन और कोरोना के मसाइल शुरू हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने डोर टू डोर उन लोगों को देखा जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको किसी किस्म की फैसिलिटी की ज़रूरत है, डोर स्टेप पे इन्होंने मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की। तो वी अप्रिशिएट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ TV टुडे कि MND सर्विस ने उन लोगों के लिए एक्टिविटी की। तो अब मेरा ख्याल है कि कोई सॉन्ग हो जाए, और हमारे साथ इस टाइम बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अमरीन से एक सॉन्ग सुने और फिर आगे चलें, ईद की खुशियाँ मनाएं। और हम सुनेंगे अमरीन खान से एक खूबसूरत सी आवाज़ में सॉन्ग। आप सबको बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। मुझे पता है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इस दफ़ा कोरोना हम लोगों को परेशान कर रहा है और कुछ अर्सा ही रहेगा। हमें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, घर में रहें, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हाथ धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने हाथों को अपने फेस के साथ टच मत करें। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। और एक स्पेशल पैगाम भी, देखें, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। इस ईद में हम सबको एक कुर्बानी देनी है कि हम अपने आप को महदूद रखें, प्यारी ईद मनाएं, लेकिन फासला रखें। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अलियास तबस्सुम, चीफ ऑर्गेनाइज़र आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल ऑनर एसोसिएशन तहसील कामों के TV टुडे की तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने तवस्सुत से, अपनी सारी टीम की तवस्सुत से
सारे पाकिस्तान को ईद मुबारक कहने का ये मौका हमें दिया। ईद की खुशी में सबको याद रखिएगा, क्योंकि ईद इसार टीवी टुडे के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्कान जय। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। सजना ले सूट बनाया सवाया VIP सोने दा बटन लवाया VIP सजना ले सूट बनाया सवाया VIP सजना ले सूट बनाया सवाया VIP सोने दा बटन लवाया VIP सजना ले सूट बनाया सवाया VIP आपने कितने सॉन्ग किए हैं? ये आपका फर्स्ट सॉन्ग है या इससे पहले भी है? नहीं, अभी 2 सॉन्ग्स हुए हैं। अभी ये वाला, ये जो था ये फर्स्ट था। अभी सेकंड इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सॉन्ग है, ज़बरदस्त। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताइए, आजकल तो ये जो हालात है, लॉकडाउन है और ये ईद का भी दिन है, तो मैं तो बहुत ही मुश्किल से, जिस तरह मैंने ये ड्रेस लिए हैं और मैं तैयार हुई हूँ, वो तो मुझे ही पता है, क्योंकि आजकल हम पार्लर नहीं जा सकते, हम शॉपिंग नहीं कर सकते। आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया है? आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है या किस तरह ड्रेस लिया है? जी, मैं तो डिज़ाइनर था जानने वाला, उसी को कॉल की है, तो उसी से जाके तो उसने मतलब घर भिजवा दिया था, घर आके वो दे गया था। और बाकी रही मेकअप की बात, तो सैलून तो हम जा नहीं सकते थे, तो मेकअप आर्टिस्ट भी जो थी तो हम घर पे ही बुलानी पड़ी और सारी सर्विसेज घर पे ही ली। जी, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने किस किस से ईदी ली है? ईदी आपने दी है या आपने ईदी ली है?
عیدی لینا تو اب مشکل ہو گیا مجھے لگتا ہے. جہاں تک عیدی لینے کی بات ہے تو ہمیں تو کوئی بھی ہمیں تو الٹا بچے جو ہے چپک جاتے ہیں کہ پھپھو عیدی دو, خالہ عیدی دو, یہ وہ, بس تو سب بچوں نے عیدی لی, صبح سارے جمع ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک. اور آپ نے عید کے دن آپ نے کیا کوئی سویٹ ڈش وغیرہ آپ نے بنایا ہے یا نہیں, صرف آپ کی امی ہی کام وغیرہ کوکنگ وغیرہ کرتی ہے اور آپ نے؟ بس امی کرتی ہیں, میں تو بہت کم. تو آج کوئی سیویاں وغیرہ کوئی نہیں, بس تھوڑی بہت کچن میں ماما کے ساتھ ہیلپ کرا دی جو. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. جی ماجد صاحب, عید کا آغاز آج ہوا, نماز کے لیے آپ گئے ہوں گے. جی بالکل. نماز پڑھی, کوئی عیدی دی یا عیدی لی؟ جی بالکل. بتائیں آج کا دن کیسا آغاز رہا؟ بالکل, یہ بہت ایک اچھا دن تھا عید کا, کیونکہ تمام بچوں نے بڑے پرمسرت طریقے سے جو ہے وہ عیدیاں وصول کی, تمام بڑے سے بڑے اچھے طریقے سے, اور بڑی بڑی عیدیاں وصول کی. ہم نے بھی اپنے بڑے سے کی, کیونکہ ہم بھی بڑے سے پورے کیا ہے. لیکن اس میں ایک اچھا چیز یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد میں, تو ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا بڑا خاص خیال رکھا گیا تھا, جو گورنمنٹ نے بولا تھا کہ اس کو فالو کریں. ماسک تھا, لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا اور بڑے احتیاط کے ساتھ وہ سینیٹائزر گیٹ بھی وہ بھی ہیں سارے. تو یہ بڑا اچھا یعنی وہ سارا سلسلہ تھا اور بڑی اچھی عید تھی. تو آپ کے پیرنٹس وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, فیملی بھی؟ جی میری والدہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, والد صاحب کی وفات ہو گئی. اچھا جی شان, آپ تو میرا خیال ہے صبح سے آٹوگراف دے رہے ہوں گے یا کوئی نماز کے بعد کوئی عیدی شیدی؟ سر آٹوگراف کے لیے تھوڑا بریک دے دیا, اوپر کی طرف اوپر سے بریک آیا ہوا ہے, بیکاز آبویسلی سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. تو اب واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ ترس گئے ہیں سنگرز اپنے فینس کو دیکھنے کے لیے اور فینز اپنے فیوریٹ سنگرز کو. بٹ نو ڈاؤٹ کہ وہ ڈیجیٹلی تو جیسے پہلے بھی دیکھ رہے تھے, میرا گانا بھی کافی جو بہت فیمس ہوا ہے, پہاڑوں کی قسم, وہ لوگ ابھی مجھے, میرا اپنا چینل ہے یوٹیوب, تو وہاں پر مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کتنے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے اور کتنے ویوز پڑھ رہے ہیں اس پہ. تو اس کے سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کنیکٹڈ ہیں لوگ ابھی تک اس گانے سے, اور اسٹل اس کو وائرل اور ٹرینڈنگ سانگ رکھا گیا. بٹ انفارچونیٹلی بہت وش ہے کہ میں سب سے ملتا, اور نماز کے لیے بھی بالکل ہم لوگوں نے پڑھی, مگر اپنے جتنے بھی ایس او پیز جو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اس کے مطابق, سینیٹائزر مشینز پہلے لگی ہوتی ہیں, اس کے مطابق آپ اس پہ سے گزر کے جانا پڑتا ہے آپ کو. اور بڑا ہی چینج ہے اس دفعہ کی عید, بہت چینج ہے پچھلی عیدوں سے. بٹ اللہ خیر و بہتری کرے گا انشاءاللہ, اور بہت جلد اس وبا سے یا اس مصیبت سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہماری زندگیوں میں کافی چینج آیا ہوگا جو ہمیں رب سے کنیکٹ کرے گا. تو رب سے کنیکٹ کرے گا. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف سے اور پھر آتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن کی طرف. خان نے سنگر بھی ہے اور اس نے ماڈلنگ بھی کی ہے, اور جیسے کہ وہ بتا رہی ہے کہ اور بھی ہمارے پاس بڑے خوبصورت چہرے موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایم این ڈی سروس کے ڈائریکٹر آپریشن موجود ہے دانش علی خان. ان سے بھی پوچھتے ہیں ایم این ڈی سروس نے کیا کام کیا, انہوں نے کیا کام کیا, اور چیزیں کیا کچھ عید اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کی سروسز نے دی. جی دانش علی خان صاحب. بہت شکریہ ویس صاحب. بیسیکلی ایم این ڈی سروسز کمپنی ایک ایسی کمپنی جس میں ملٹی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ان سروسز کے پیچھے ماجد صاحب کا اور ہمارا ایکسپیرینس موجود ہے 15 سے 16 سال کا, جو ہمارا اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ یا جاب کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جب اس چیز کو ہمارا ایکسپیرینس موجود ہے ان جاب ایز آپریشن, ایڈمنسٹریشن, اور دوسرے تمام کنسٹرکشن کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو ہم کیوں نہ اس کو ایک رجسٹرڈ کمپنی کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس فیسیلیٹیشن میں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہوتا ہے, آپ جس وقت لوگوں کو سروسز مل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں, جس طرح ماجد صاحب نے پہلے بتایا کہ 60% لوگ ایسے ہیں کہ جو جاب گوئنگ پرسن ہیں, دے نیڈ دیئر سروسز ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ, اور ان کی کوالٹی کے مطابق کام ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس اس طریقے کا تمام اسٹاف موجود ہے, تمام اسٹاف موجود ہے, لاجسٹکس موجود ہیں, جس وجہ سے ہم ان چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے ہم نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا, جس کے اندر انٹرو آپ کو آئیڈیا دیتا جاتا ہوں جس سے آپ نے پوچھا. اس سے ہماری کنسٹرکشن سروسز بھی ہیں, ریل اسٹیٹ سے ریلیونٹ سروسز بھی ہیں, مارکیٹنگ بھی ہے, اس کے علاوہ جوائنٹ وینچرز ہیں, ایونٹ مینجمنٹ ہے,
ایونٹ مینجمنٹ کے علاوہ جنرل آرڈر سپلائر ہے. اس کے علاوہ اسٹڈیز ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے لیے, ٹریول ٹور کا ہے. اور اسپیسیفکلی سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم کیا کہ آرگینک فوڈ جس میں ہمارے اپنے فارم موجود ہیں, تو ہمارے ایگز, چکن, میٹ, ایوری تھنگ از 100% آرگینک. ٹھیک ہے, یہ تمام 100% آرگینک ہے. یہ ہم آلریڈی سپلائی بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کو M&D کے فلیگ کے انڈر لے آئے ہیں. اور جیسے آپ پتا چلا کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے یہ چیزیں روک کے عوام کی خدمت کی, یہ بہت بڑا کام ہے. اور آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن میں ہائی لائٹ نہیں ہوئے, لیکن آپ لوگوں نے وہ ایکٹیویٹیز کی. کورونا کا آیا تو اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ تمام آپریشن کو کٹ آف کیا جائے اور لوگوں کے ریلیف کا کام کیا جائے. وہ سروس ہے جس نے پورے رمضان میں لنچ باکسز بھی دیے, راشن بھی دیے, اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جاری رہی. زبردست. جیسے کہ ابھی اگر دیکھا جائے, ہم کافی زیادہ, میں اگر فیس بک وغیرہ یوز کرتی ہوں, چیک کرتی ہوں, ہمارے جتنے بھی جو مزدور لوگ ہیں بیچارے نا, ان کو یہی, کیونکہ وہ لوگ باہر نہیں جا سکتے, کام نہیں کر سکتے, اور وہ کہ جتنے بھی آج کل کے یہ وہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا. تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے, کیونکہ ایک تو رمضان ہے اور عید ہے, عید بھی, اور عید نہ بھی ہو, لیکن جو مزدور لوگ ہیں ظاہر ہے اگر وہ گھر بیٹھے رہیں گے, کام نہیں کریں گے, تو وہ ان کو کہاں سے کھانا ملے گا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, ساری لسٹنگ موجود تھی لوگوں کی, اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور رات کے اندھیرے میں ان کے والنٹیئرز نے لوگوں کے گھروں پہ وہ راشن زبردست زبردست. اور میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے, جو لوگ آج کل یعنی اگر کہیں راشن بھی کہیں پہنچا ہے, سب سے پہلے جو ہے 5-6 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں فون, چلو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, اور سب سے پہلے وہ انہوں نے پیسے دینے سے پہلے وہ اپنا نام کیا ہے, اور یہ ہماری سیلفی ویڈیوز, یہ چیز بہت ہی غلط ہے. مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی ہے, جیسے کہ کہہ رہے کہ وہ اندھیرے میں یا کہیں وہ راشن پہنچا, کیونکہ ہمیں جو ہے نا, اگر ہمیں کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں, دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہماری ٹاپ پرائورٹی جب ہم تمام کام شروع کرنے والے تھے, اس سے پہلے ہم نے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کام کے لیے اسپیشلی SOP ڈیزائن کی ہے اپنے, جس سے ہمارا پورا بورڈ بیٹھا. ماجد صاحب کی انسٹرکشن کے اندر ہم نے تمام ان چیزوں کو ڈیزائن کیا. اس کے اندر سب سے ہمارا ٹاپ پرائورٹی پہ جو ہمارے SOPs پہ تھا, وہ یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے انٹرنلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں, کیونکہ مزدور کو بھی باہر سے مل جائے گا. بالکل, ایک گھر میں کام کرنے والی بھی کسی سے لا سکتی ہے کھانا, لیکن جو سفید پوش انسان ہے, نہ وہ مانگ سکتا ہے, نہ کہیں سے لا سکتا ہے. تو ہم نے ان لوگوں کو انٹرنلی جو معززین تھے ان کے تھرو آئیڈینٹیفائی کیا. ناظرین, جیسے کہ میں نے شان خان کا ایک سانگ ہے پہاڑوں کی قسم, اس میں ایز اے ماڈل میں نے اس میں کام کیا ہے, اور یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ شان نے مجھے, کیونکہ شان کو مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں کسی طریقے سے شان کے ساتھ کام کروں کسی سانگ میں, لیکن جس طرح میں نے شوق رکھتی تھی, اور مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کب کروں گی, کیسے کروں گی, لیکن اچانک میرے شان سے میری ملاقات ہوئی, اور شان نے مجھے اس سانگ میں جو ہے مجھے موقع دیا, اور وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت زیادہ ہٹ ہے. اور نیکسٹ سانگ بھی انشاءاللہ ہمارا بہت جلد آ رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ لازمی دیکھیں گے, کیونکہ یہ جو سانگ ہے اس میں کمنٹس میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں, تو کچھ زیادہ لوگ ہیں وہ کمنٹس میں لکھ رہے شان آپ کا نیو سانگ کب آ رہے ہیں, اور ہمیں شدید انتظار ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہت ہی جلدی ایک اور سانگ بھی ہم کریں. جی ماجد صاحب, PTI کی حکومت ہے اور آپ اس کے بڑے سپورٹر رہے ہیں, عید کا موقع ہے, ہم زیادہ چاہیں گے اس کو رنگین ہی رکھیں تو اچھی بات ہے, لیکن کیونکہ آپ نے کام بہت کیا, تو کچھ اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے اسپیشلی کیا سروسز یا کیا چیزیں جو اس لاک ڈاؤن میں آپ کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہیں. جی, اس میں جیسے آپ نے حکومت کا ذکر پہلے کیا, تو حکومت کی تمام جو خدمات ہیں وہ بڑے بہت سراہنے والی ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی کورونا کی وجہ آئی ہے, انہوں نے ٹیم کی تشکیل کر دی, تنظیم سازی ایک دم سے کر دی, ویلفیئر ونگ بن گئے, بہت سے ونگ بن گئے, ٹائیگر فورس بن گئی. ان لوگوں نے ایک دم سے سروس سٹارٹ کر دی, لوگوں نے جذبے کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا. اسی طرح ہم نے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ ریڈی رکھی ہوئی تھی فرم کی, لیکن کیونکہ آفسز اور یہ چیزیں کلوز تھی, بزنس تو ہم کرتے رہتے ہیں, پہلے سے کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں, اور چیزیں بھی کر رہے ہیں, مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ نیکی کا ٹائم ہے, تو ہم پہلے یہ کام سب کے ساتھ مل کے کریں. تو ہم
वेलफेयर विंग के साथ मिलके MND सर्विसेज ने दहलीज पे राशन पहुंचाया, लोगों को गवर्नमेंट के जो पॉइंट्स थे मुकर्रर करदा उनको भी दिया, ये सारी चीजें हमने की। आपने कैसे लोगों को ढूंढा, क्योंकि हम कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनका हमें नहीं पता कि वेयर हाउस क्या है, उस सिलसिले में आपने कोई इसमें स्मार्ट वर्किंग की? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका ऐसा है कि कुछ हमारा जो बैकग्राउंड है वो शुरू से एक PTI के लिए जो है बड़ा सपोर्टिव रहा है, जैसे असद उमर साहब के टाइम पे कैंपेन, नवाज साहब के टाइम पे कैंपेन, और ये तमाम जो जितनी भी जिली सतह पे जो तंजीमें हैं जिनके पास लिस्टें हैं, फिर वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इन्हीं लिस्टों के थ्रू उनके जरिए, और फिर जो हमारा शाला दिता और जो हमारे गोले के लोग हैं जो पसमानदा इलाके से बिलोंग करते हैं जिनको सख्त जरूरत थी, वो सारे दिहाड़ीदार थे, वो हमें वैसे भी हम क्योंकि वहाँ के रहायशी लोगों के तरह हमने पहले से पता था दोस्तों को कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं और उनकी जो रहायश है वो कहाँ मौजूद है, तो हमने बड़े तरीके से वहाँ जाकर गवर्नमेंट को साथ रख के, उनके नुमाइंदों को साथ रख के लिस्टों के जरिए उन तक हम पहुंचे और हमने उनको दिया। जान, आपने ब्रेक से पहले मैं कुछ सोच रहा था, आपके जो स्टार्ट के 2 सॉन्ग थे वो ऐसे लगा कि कॉलेज लाइफ में या कोई आपको चोट लगी है, पल और इस तरह का आपने जो पहले 2 सॉन्ग्स थे, कोई बैकग्राउंड है इस किस्म की, कोई इश्क हुआ, कोई चोट लगी हो? एक्चुअली स्टार्ट से ही मैं प्रोडक्शन की तरफ, मेरा सबसे ज़्यादा जो पैशन था वो प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन करना, और एक एम फंसा हुआ था दिमाग में, आई वांट टू बी अ सुपरस्टार। उसके लिए बहुत हर्डल्स थी। हर इंसान चाहे वो किसी फील्ड में भी एक मकाम जब हासिल करता है तो उसमें सबसे पहले तो आपके रब का साथ होना चाहिए आपके साथ, उसके बाद भी काफ़ी आजमाइशें और काफ़ी चीज़ों से गुजर के जो है ना, क्योंकि ज़िंदगी खुद ही एक ऐसी है कि एक आजमाइश ही है, ठीक है। ये कंप्लीट ज़िंदगी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लाइफ टाइम जो है ना एक एम्पायर खड़ा करके यहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है। तो बस स्ट्रगल्स तो होती रहती है, बट एज सच कभी मोहब्बत या इन चीज़ों में कभी ना मेरा दिल ज़्यादा लगा, और ना ही जो है कभी मुझे टाइम मिला इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक पैशन था मेरा कि मैंने स्टार बनना है, और अब वो भी ख़त्म हो चुका है मेरा, क्योंकि स्टार नहीं, बेसिकली रियलिटी का पता चल गया है लाइफ की कि लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। तो जो कुछ प्रोडक्शन किया, जो भी किया, अल्लाह ने इज़्ज़त दी मुझे, और अल्लाह ने अगर चाहा मुझसे काम लेना आगे तो फिर करेंगे आगे भी इंशाल्लाह। जो खूबसूरत मोती होते हैं, जो शायरी होती है आपके गानों में, ये खुद लिखते हैं या कोई आपका खास शायर है? एक पल गाना जो था, एक पल के लिरिक्स थे कि यू कैन लिसन इट ऑन यूट्यूब ना, एक पल तो तू भी मेरे संग बिताना, मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा दीवाना हूँ, एक पल तो तू भी मेरे संग बिताना, कुछ उर्दू एनिमो में, ये मेरे अपने लिरिक्स थे उस वक्त के हिसाब से। अब मतलब इतने तकरीबन 9 years बैक अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे हम, तो बस उस वक्त के हिसाब से गाना बनाया, प्रोडक्शन अच्छी की, जिसको काफ़ी पसंद किया गया और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद बस जैसे जैसे मैं आगे जाता गया, मैच्योरिटी आती गई मेरे लिरिक्स में भी और मेरे काम में भी, प्रोडक्शन में भी। तो होप्स हो कि अब जो एक्सपेक्टेशन है, अब तो फैन फॉलोइंग काफ़ी माशाल्लाह बढ़ चुकी है मेरी, तो एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गई है लोगों की कि अब इससे अच्छा काम होना चाहिए, बुरा नहीं। सो होप्स हो इन फ्यूचर सुमी के साथ कुछ काम करने का मौका मिला है मुझे, आगे भी इंशाल्लाह इनका टैलेंट हम दिखाएंगे दुनिया को, एज एन मॉडल इनको लूँगा। तो एक सॉन्ग ना सुन लें आज। ईशान, ये जो आपका सॉन्ग है पहाड़ों की कसम, जिसमें मैंने भी आपके साथ काम किया है, ये आपका वालिद साहब का सॉन्ग था? बेसिकली ये सॉन्ग था मेरे वालिद साहब का, और ये गाना तकरीबन एक्यूरेट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब ये एल्बम कैसेट्स के एल्बम होते थे उस वक्त। ये एक सोनिक कंपनी होती थी जिसमें ज़फ़र अली खान साहब के भी काफ़ी एल्बम्स रिलीज़ होते, अच्छे एल्बम्स आते थे। तो मेरे वालिद साहब का टाइटल ट्रैक जो था वो था लैला मेरी लैला सदा दे तू, मैं तुझको पुकारूं मेरी लैला कहाँ है तू। लैला मेरी लैला एल्बम का नाम था। ये सेकंड सॉन्ग था पहाड़ों की कसम। पूरे एल्बम में ये गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वीडियोस को इतना रुझान नहीं दिया मेरे वालिद साहब ने, ना कोई ऑफिशियल वीडियोस इसकी बनाई। तो ये गाना मेरे दिमाग में था, हिट तो ऑलरेडी था ये, बट प्रॉपरली प्रोडक्शन के थ्रू ये अभी वायरल नहीं हुआ था। तो जब मैंने किया, सिर्फ देर थी बनाने की, मैंने यूट्यूब चैनल पे जैसे ही इसको दिया इस गाने को,
काफ़ी चैनल्स ने और यूट्यूब चैनल के थ्रू भी जिसे कहते हैं कि महीने के अंदर मिलियंस क्रॉस हो गए, वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है हम भी वो मिलियंस आज दोबारा ब्रेक करें और सुनते हैं आपका वो मशहूर गाना। चाप आए के मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। झरनों की पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर। तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर। छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम.